اس دن جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ججز ادارے پہ الزام لگائیں گے تو ان کو ثبوت دینے پڑیں گے اور اگر وہ ثبوت نہیں دیں گے تو مسائل ہوں گے. کیا ایسی بات تو میں نے نہیں کی, آپ کہیں سے ایڈ کر رہے ہیں. یہ تو ہے, آپ دکھا دیں مجھے. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی انٹیلیجنس ادارے کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں تو شواہد دینے پڑیں گے. تو میں نے غلط میں نے مسائل کی بات بھی نہیں کی. آپ دیکھ لیجیے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. میں بھی سنا دیتا ہوں, سنا دیں. ٹھیک ہے جی, چلے سنا دیجیے, اس کے بعد پھر بات کر لیں گے. لیجسلیٹر کسی دوسری دوہری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا, پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے؟ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا, آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں بتایا جائے, اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں, کوسچننگ ہے, سوال ہے. اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی, کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. بٹ اگر شواہد نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہے. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال, ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے, عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے, احترام کریں گے ڈبل احترام کریں گے, بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کریں گے. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے اس میں سیاستدان بھی ہے, بند کریں. انف از انف. جی, اس پر سوال میرا سن لیں گے پہلے. آج کیونکہ عدالت نے حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ عدالت کے زیر سماعت مقدمات پر بات کی گئی, یعنی کہ ایک مسئلہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے, 5 رکنی بینچ اس کو سن رہا ہے, ان کو ضرورت پڑے گی وہ ججز سے ثبوت مانگیں گے کہ کہاں مداخلت ہوئی ہے. لیکن آپ اگر آ کے پریس کانفرنس پہ کہیں گے کہ نہیں اب ججز کو ثبوت دینا پڑے گا, تو آپ پھر ایک ادارے کے خلاف بات کریں اور ایک کے حق میں بات کریں. ایسا ہی ہے نا شہزاد صاحب, ایک تو یہ میں کہ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ میں لائر ہوں نہ میں جج ہوں, تو یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی کیسز چل رہے تھے. میں نے تو ان جنرل بات کی, اور جو آپ نے بات کی تھی مجھ سے انٹرویو کے اندر ابھی دکھانے سے پہلے, میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے جو جواب دیا اور اس کا اگر آپ کی رائٹنگ میں نہیں ہے تو اس کی کون, آپ دونوں چیزوں کا کہہ رہے ہیں, رائٹنگ میں یہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے ثبوت نہیں دیے مداخلت کے حوالے سے. سر آپ نے اگر پراکسی کا مجھے ثبوت نہیں دیا تو اس کے ریپرکشن تو ہوں گے نا, مداخلت کے حوالے سے ریپرکشن تو ہوں گے نا شہزاد صاحب. ایسا تو نہیں ہو سکتا میں آپ کو الزام کر کے نکل جاؤں اور ثبوت نہ دوں. صحیح, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایز اے جرنلسٹ میں بھی ثبوت مانگوں گا. لیکن دیکھیں یہ معاملہ 6 ججز کے خط کے بعد ہی شروع ہوا ہے, ان کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی, پھر آپ نے پریسر کی, پھر مصطفیٰ کمال آئے, طلال چودھری, اعظم نذیر طاہر, جتنے بھی لوگ آئے, گورنر صاحب آ گئے. یہ سلسلہ تو اسی کے بعد شروع ہوا ہے نا جب ججز نے مداخلت کے حوالے سے خط لکھا ہے. اگر آپ مجھے سلسلے پہ گورنر صاحب کے باقی دیگر کو لے رہے ہیں تو سر یہاں پی ٹی آئی کے لوگ جی آن ریکارڈ ٹی وی پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, میں نے سوال کیا اس حوالے سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاؤٹ ہیں آپ. جی ٹھیک ہے, اور آپ کون سی غلاظت ان کی کیمپین میں نہیں دیکھ رہے. آپ نے کیا کر لیا آج تک؟ وہ توہین ہے. میں شہزاد اقبال کو گالی دوں شہزاد اقبال کہہ کر, آپ کے پاس بھی وہ رائٹ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں تو میں نے جنرل بات, میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں اگر شاہ صاحب مجھے گالی دیں گے میں آپ کو 2 گالیاں دوں گا. اچھا, ابھی شاہ زیب صاحب کے آپ پروگرام میں آئے تھے 27 اپریل کو, اور آپ نے یہ کہا اس دن بھی کہ جب بابر ستار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا تو اس وقت کابینہ میں کئی منسٹرز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر تمام لوگ ایک شخص کی برائی کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بندہ ٹھیک ہے, وہ کریڈیبل ہے, اور آپ نے اس کو سپورٹ بھی کیا. یہ میرا انالیسس ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کا انالیسس تھا, آپ نے یہی کہا میرا انالیسس. ایسا ہوتا تھا ہماری پارٹی میں, جو ٹھیک کام کر رہا تھا اس کی سب بجا رہے ہوتے تھے. تو اب آپ کو کیوں لگتا ہے آپ بابر ستار کی اہلیت پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں جبکہ گرین کارڈ کے حوالے سے کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں؟ شہزاد صاحب مجھے پتا ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور شوز میں بھی کر رہے ہیں, اپنے شو بھی کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے ہیں. کرنے کی نہیں مطلب آپ لیگلی بات کر رہے ہیں, جو بات بالکل سوال کر رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ سوال کریں پریس کانفرنس میں, میں آپ سے سوال نہ کروں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں اعتراض نہیں کر رہا, میں نے ان کی اہلیت, ان کی گرین کارڈ, کسی کی سٹیزن شپ, ان کا باہر جانا, باہر ٹیکس بھرنا, مجھے سے کوئی سروکار نہیں, میرا کوئی پرابلم نہیں. میں نے ان کی اہلیت کو تو کوسچن ہی نہیں کیا ہے. اہلیت سپن ہو رہی ہے کہ میں اہلیت پہ بات کروں, میں اہلیت پہ بات ہی کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک لفظ لکھا تھا کہ رپورٹڈ, جی تاثر یہ گیا کہ رپورٹڈ کا مطلب آپ کو میں کوئی فون پہ بات کہتا ہوں کہ شہزاد صاحب یہ میرا ٹکر چلا دیں, تو آپ کہتے ہیں فیصل رائٹنگ میں بھیج دو, تاکہ کل میں یہ نہ کہوں میں نے تو نہیں کہا تھا یہ کرنے کو. ایز اے فارمیلٹی آپ پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ تاثر گیا کہ ریکارڈڈ ہے. پھر آپ کا اگلا جواب آیا کہ میں بھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر ثبوت ہے تو دکھا دیں, تو آپ پہلے دن ہی اس لیٹر میں لکھ دیتے کہ ثبوت نہیں ہے.
کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا میں. آپ مطمئن نہیں ہوئے جب جواب آیا؟ نہیں, میرا سوال وہی کھڑا ہے. اس کے بعد اگلا لیٹر آتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جو ایک عجیب سی بات ہے. اس کا کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا چلے, میرا گمان اور یقین ہے کہ جوڈیشل کاؤنسل میں یہ چیز کلیئر ہوئی ہے, اس کا تو منٹس ہوں گے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ہونے چاہیے اس کے منٹس ہونے چاہیے. ایک منٹ اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں, کیونکہ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ منٹس نہیں ہوئے. اطہر من اللہ صاحب نے ایک ابھی جو کیس تھا, سزا صاحب 3 باتیں ہو گئی ہیں. اب جی پہلے یہ تاثر تھا کہ ریکارڈ ہے, پھر وہ رپورٹڈ ہے, اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہی ادھر تھے, ادھر کاؤنسل نہیں آئی تھی, صرف جسٹس اطہر من اللہ اور بابر ستار کے بیچ میں ایک بات تھی. ٹھیک ہے جی, بڑی کلیئرٹی سے رپورٹڈ تھا, تاثر ہوا کہ ریکارڈ ہوگا. انہوں نے کہا اب دوسری بات ہے یہ ریکارڈ نہیں ہے, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے, ریکارڈ کیوں نہیں ہے. پھر تیسرا انہوں نے اپنے خط میں کہہ دیا کہ جی کاؤنسل, جوڈیشل کاؤنسل کے پاس یہ بات, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس وہاں تو 500% منٹس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ منٹس ہمیں دکھا دیں, کنٹروورسی. آپ ایک خط لکھ دینا, جی لکھوں گا, وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ ڈسکشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ادھر اگر میرا گمان یقین ہے کہ وہاں منٹس ہیں, ہر چیز ریکارڈ ہوئی تو یہ بھی ریکارڈ ہوئی. لیکن اگر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تسلسل سے سب جگہ پہ کوئی ریکارڈ نہ ہو, تو پھر سوال اٹھ جائے گا نا. صحیح. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے تھے ابھی, آپ نے پریسر میں بھی کہا, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا, گورنر صاحب نے بھی بات کی کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹیرین سے ڈوئل نیشنلٹی کا پوچھا جائے, اگر نہ ہو, اگر ہو تو نائل ہو جاتے ہیں, لیکن جو ججز ہیں ان سے نہیں پوچھا جاتا. تو آپ اہلیت کے والے سے سوال کر رہے ہیں, پارلیمنٹیرین نے قانون بنا لے, جج کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اسی جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کالم ہی نہیں ہے جس میں کسی جج کو سٹیزن شپ ظاہر کرنی ہو. دیکھیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, لیفٹ پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے رائٹ اوپر نیچے نہ جائیں, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ آپ کی جو بات ہے بالکل قانون سازی ہونی چاہیے, یہ دوہرا معیار بالکل ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اور اگر موریلٹی کی بات ہو, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو, جو جسٹس منصور صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے, تو ان کو خود سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ امریکہ میں یہاں سے بیٹھ کے پاکستانی جج جا کے بیٹھ جائے. ہاں لیکن چلیں, یہ تو سٹیزن بھی نہیں ہے نا, یہ تو میں تو بات ہی نہیں کر رہا نا سر, میرا یہ مدعا ہی نہیں ہے. میں پھر آپ کہہ رہا ہوں, اس خط میں 3 ایشوز آ گئے جو قوم کے سامنے ہیں. پہلا رپورٹڈ تاثر ملا ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا ریکارڈ نہیں ہے, جو ایک عجیب سی بات ہے, چلے مان لیا نہیں ہے. اب آ گیا, انہوں نے اپنے خط میں لکھا ریکارڈ تو نہیں ہے لیکن جوڈیشل کاؤنسل میں تھا, بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بات ہوئی, اس کی منٹ سے وہ دکھا دیں, اس کا خط میں لکھوں گا. میں تو اپنے سوال پہ کھڑا ہوں, سوال میں مطمئن نہیں ہوں, قوم کو یہ بتانا ہے. آپ پہلے لیٹر میں لکھ دیتے نہ ثبوت ہے, نہ شواہد ہے, نہ ریکارڈ ہے, نہ ریکوائرمنٹ ہے, نہ ہم نے جوڈیشل کاؤنسل میں دیا, نہ چیف جسٹس کو دیا, کہیں پہ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. صاحب آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ ایک منسٹر نے حلف اٹھا لیا, ان کے پاس پاکستان کی شہریت نہیں تھی, وہ باہر کی شہریت تھی, اور حلف اٹھا لیا اور بعد میں جو ہے ان کی پاکستان کی پھر نیشنلٹی ان کو دی جا رہی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آیا؟ دیکھیں شاہ صاحب, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں سر, میں ایکوائرڈ نہیں تھا, میں پیدا ہوا تھا, میرے فارم میں لکھا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کی بات کرتے ہوئے, ان کو ایز اے جج ہوتے ہوئے بھی پتا تھا. چلے ان سے مسٹیک ہو سکتی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تو اصولی آدمی تھے, میرے کیس میں تو انہوں نے اصول کے اندر ٹرائل کا موقع نہیں دیا, تو ان سے مسٹیک نہیں ہو سکتی, ان سے بھی ہو گئی. تو جو آپ کا جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں منٹس ہوں گے, اگر اس میں منٹس نہیں ہیں تو ریپرکشن ہوں گے, کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ تسلسل سے بات میں چینج آتی جائے گی. اگر وہاں منٹس ہیں, جو مجھے لگتا ہے, یقین ہے, گمان ہے, لیکن اب آ جائیں میرے اوپر. آپ نے میرے فارم پہ لکھا ڈیڈ یو ایکوائر, آئی ڈیڈ ناٹ ایکوائر. آپ نے کہا آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہے, میں پایا, آپ چھوڑ چکے ہیں. آپ کی کیس کی تو اس وقت بات ہی نہیں ہو رہی نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جب کہتے ہیں ریپرکشن ہوں گے, کس قسم کے ہوں گے, ذرا مجھے بتائیے. کاؤنسل کے تھرو ہوں گے. مجھے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو خط جو جواب آپ کو آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج کے لیے سٹیزن شپ, میرا تو ابھی بابر ستار صاحب کا کوئی مدعا ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے جنرل بات کروں کہ سٹیزن شپ یا اس کی ریزیڈنس ہونا, یہ تو اس کے لیے کرائٹیریا ہی نہیں ہے. بار بار پاکستان کے مسئلے کے اندر بابر ستار کو ڈیفینڈ کرنے کی بات, میں خود جواب دوں گا. نہیں سر, میں نے سوال کیا, میں مطمئن نہیں ہوا. پھر دوسرا جواب ہے, اس کے اندر 3 سوال اور کھڑے ہو گئے, پاکستانی قوم اور میں کنفیوز ہو گئے. اب آپ بتائیں کہ پہلا خط صحیح تھا, دوسرا خط غلط ہے, دوسرا خط ٹھیک ہے, تیسرا صحیح آئے گا. منٹس تو آئیں گے, منٹس نہیں آئیں گے تو ریپرکشن کدھر ہم جائیں گے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے, کیونکہ پھر تسلسل سے بات ہو جائے گی نا. ڈفرنٹ ایک بات غلط ہوگی, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ کیا بنے گا؟ اب معاملہ یہی بنے گا نا سر, کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے 2 کہ جج کو کوشس ہونا چاہیے, بلیم لیس ہونا چاہیے. اگر منٹس نہیں آئے اور منٹس نہیں ہوئے تو بلیم لگ گیا. ٹھیک ہے, پھر ہم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائیں گے, ہم تو نہیں فیصلہ کر رہے, لیکن پھر تسلسل سے چیزیں چینج. ابھی تک مطمئن نہیں ہے پاکستانی قوم, اور میں خود اور کنفیوز ہو گئے. ہم نے آپ سے کہا اس کا رنگ بتا دیں, آپ نے کہا نہیں اس کا رنگ چھوڑیں, آپ یہ گلاس اس کے ساتھ تھا, پھر آپ نے کہا یہ فون اس کے ساتھ تھا. تو اب تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, یہ کلیئر ہو سکتا ہے, منٹس دکھا دیں.
ختم ہو جائے بات, کنٹروورسی ڈیڈ. میں نے تو یہ کہا کہ میں جسٹس بابر ستار صاحب کے حق میں ہوں کہ کنٹروورسی اینڈ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان کی گرین کارڈ پہ آبجیکٹ نہیں کیا. میں نے اگر وہ سٹیزن کے بچے ہیں یا کوئی اور بھی ہے, میرا کنسرن نہیں ہے. نہیں آپ میرا کنسرن نہیں. آپ میں تو سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے الٹا کہہ رہے ہیں, میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں نے تو یہاں بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آپ کی حکومت نے بنایا تھا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں دوسری سائڈ پہ تھا, میں نے بھی ڈیفینڈ کیا. آپ بہت پرسنل ہو کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بہت تسلسل سے کر رہے ہیں. پچھلے ویکینڈ بھی آپ نے کیا, پھر آپ نے گیسٹ میں بھی جائے کیا. آئی انڈرسٹینڈ, اس میں کوئی برائی نہیں. اگر آپ مجھے اتنا کلوزلی فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ پہلے سے بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو اسی سیٹ پہ بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ہم نے ڈیفینڈ کیا تھا. آپ کے لاء منسٹر فاروق نسیم صاحب کو ہم نے سوال کرتے تھے, جواب نہیں ہوتے تھے. دیکھیے شہزاد صاحب, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک سوال کیا 19A کے تحت, میرا رائٹ بنتا تھا. جو سوال کا جواب پہلا آیا, میں نے شکریہ ادا کیا. اس جواب کے اندر انہوں نے جو مجھے تاثر دیا, وہ جب میں نے سوال لکھ کے بھیجا تو تاثر اس کا صحیح نکلا کہ انہوں نے کہا شواہد نہیں ہے. پھر انہی کے خط میں آ گیا کہ جوڈیشل کاؤنسل میں اگر یہ نہیں ہے تو کوشچن ہوگا میرے حساب سے ہونا چاہیے. تاریخ کو اب آپ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں, اس کے بعد عدلیہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے.